سائل کہتا ہے شب برات کا روزہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ نکاح کے وقت جو کلمے سنے جاتے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جمعے کے دن عام غسل کرنا چاہیے یا غسل جنابت؟ کیا یہ غسل واجب ہے؟ ہمارے آس پاس اہل شرک کی مساجد ہیں، اہل توحید کی مسجد نہیں ہے، ایسے میں ہم نماز 5 وقت اور جمعے کو کہاں ادا کریں؟ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ سائل کہتا ہے شب برات کا روزہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ شب برات 15 شعبان رات کو عبادت کرنا، صبح کو روزہ رکھنا، یہ عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جتنی روایات آتی ہیں وہ صحت کے مقام کو نہیں پہنچتی۔ کسی ایک صحیح حدیث سے 15 شعبان کو روزہ رکھنا اور اس رات کو عبادت کرنا ثابت نہیں۔ کسی کے دل میں آ سکتا ہے کہ ثابت نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کام اچھا، کام تو ثواب کا ہے، روزہ ہی رکھ رہے ہیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کے اندر کسی اضافے اور کمی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہوتا، صحیح حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچتا تو ہم اس پہ عمل کرتے، اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہ ہو اور انسان کوئی ایسا عمل کرے جس کو باعث اجر و ثواب سمجھے، تو وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے، زبان سے نہیں اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ کام اچھا تھا، نعوذ باللہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول کے بتانا امت کو یا آپ نے چھپا لیا۔ اور ایسا کہنے والا، عقیدہ رکھنے والا گمراہ انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی ایک ایک بات پہنچائی ہے۔ یہ عمل ہمارے ملکوں میں بڑے زور و شور سے ہوتا ہے، حلوے بھی پکتے ہیں، کھانے بھی چلتے ہیں، کسی دور میں پٹاخے بھی بجا کرتے تھے، ساری رات نوجوان بارود لے کر اور پوٹاس لے کر گلیوں کے اندر پٹاخے مارتے ہوئے، جی شعبان کا مہینہ ہے، اس کی خوشی ہے۔ دین اسلام اللہ کی دی ہوئی، بھیجی ہوئی ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے رہنما شریعت ہے جس کے اندر اب کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور یہ عمل اضافہ ہے۔ اگرچہ اچھا ہے، کوئی یہ کہے کہ اچھا ہے روزہ رکھنا، بری بات تو نہیں، ہم بھی کہیں گے اچھا ہے، لیکن یہ اسلام اور دین تب بنتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے اور پیارے حبیب کے پیارے اصحاب اس پہ عمل کرتے۔ جب یہ عمل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کسی صحیح حدیث سے، اور نہ آپ کے پیارے اصحاب سے ثابت ہے، آپ کی نظر میں کتنا ہی اچھا ہو۔ اس کی مثال بالکل یوں ہے، کوئی ایک رکعت میں 2 کی بجائے 3 سجدے شروع کر دے، وہ تیسرا سجدہ اسے ہلاک کرے گا۔ وہ کہے میں کام تو اچھا کر رہا ہوں، تسبیحات، اللہ کا نام، ذکر زیادہ ہی کیا نا، کم تو نہیں کیا۔ ہم کہیں گے کہ آپ نے دین اسلام میں اضافہ کیا، تو وہ عمل کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، اور جو عمل پیارے حبیب کی سنت سے ثابت نہیں، اس عمل کو اجر نہ سمجھیے، دین نہ سمجھیے۔ اور اس صحابی کے واقعے کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے جس نے 1 سال روزے رکھے تھے اور 1 سال جا کر راتوں کو عبادت کی تھی، اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان سے پوچھا اور جواب میں کہا کہ تیرا اللہ نے نہ کوئی روزہ قبول کیا ہے نہ کوئی تہجد کی نماز قبول کی ہے۔ کرنے والا عام آدمی نہیں، صحابی رسول پیارے حبیب نے فرمایا کچھ بھی قبول نہیں ہوا، نہ روزہ نہ تہجد۔ کیوں؟ تیرے اس عمل پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، جو چیز نبی سے ثابت نہیں وہ باعث اجر و ثواب نہیں ہے۔ نکاح کے وقت جو کلمے سنے جاتے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر نکاح کے وقت مسلمان کرنا ہے اور پھر نکاح پڑھانا ہے تو پھر کلمہ پڑھا کے اسے
مسلمان بھی کر لو، اور اگر وہ پہلے سے مسلمان ہے تو نکاح کا خطبہ مسنونہ پڑھیے اور قبول و ایجاب کرائیے، یہی مسنون طریقہ ہے۔ باقی یہ 6 کلمے بنائی بھی باتیں ہیں، مسلمان ہونے کے لیے ایک ہی کلمے کی ضرورت ہے، 6 کلموں کی ضرورت ہے۔ وہ مختلف دعائیں ہیں جن کو مولویوں نے کلموں کا نام دے دیا ہے۔ جمعے کے دن عام غسل کرنا چاہیے یا غسل جنابت؟ کیا یہ غسل واجب ہے؟ جمعے کے دن غسل کرنا، جلدی چلنا، امام کے قریب بیٹھنا، خاموشی سے خطبہ سننا بہت عظیم عمل ہے۔ آپ ویسے گرمی لگی ہے، نہانا چاہتے ہیں نہا لیں، لیکن جب غسل کریں گے سنت کے مطابق تو اس غسل پہ بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو روٹین بنا لیں، جب بھی نہانا ہو سنت کے مطابق اگر نہائیں گے، گرمی تو پھر بھی دور ہو ہی گئی لیکن آپ کو ثواب بھی مل گیا۔ تو مسنون طریقے سے غسل کیجئے، جلدی جائیے، امام کے قریب بیٹھیے، توجہ سے خطبہ سنیے۔ خطبے کے دوران تنکوں سے کھیلنا، کوئی صفوں سے کھیلتا ہے، کوئی قالین سے کھیلتا ہے، آج کل کے دور میں موبائل سے کھیلتا ہے، یہ تمام چیزیں خطبے کے ثواب کو ضائع کرنے کے مترادف ہیں۔ یہاں تک ممانعت ہے کہ اگر کوئی 2 مسلمان آپس میں کلام کر رہے ہوں تو آپ ان کو یہ نہ کہیے کہ چپ کر جاؤ خطبہ سنو، ایسا کہنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں۔ اگر آپ نے ایسا کہا تو اپنا ثواب خراب کر لیا، تاکہ آپ کی توجہ مکمل خطیب کی طرف رہے اور آپ توجہ سے خطبہ سنیں۔ ہمارے آس پاس اہل شرک کی مساجد ہیں، اہل توحید کی مسجد نہیں ہیں، ایسے میں ہم نماز 5 وقت اور جمعے کو کہاں ادا کریں؟ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس انسان پہ جس کو مسجد کا پڑوس مل جائے۔ آج کل تو روشن خیالی میں آ کے مسلمان کی سوچ کیا بن گئی ہے، وہ پلاٹ وہ لیتے ہیں جو مسجد سے خوب دور ہو۔ کئی علاقوں میں اس بات کا بھی اتفاق ہوا کہ وہ پلاٹ جو مسجد کے ساتھ ہیں اس کی مارکیٹ ویلیو گر جاتی ہے، اسے لوگ لیتے نہیں ہیں۔ سپیکر چلتا رہے گا، مولویوں نے تقریریں کرتے رہنا ہے، ہماری رات کی نیند خراب ہونا ہے۔ دین 2 جگہ سے ملتا ہے، یاد رکھیے، دین 2 جگہ سے ملتا ہے، مسجد سے اور دین کے عالم سے، عالم ربانی سے۔ تیسری جگہ تو دین نہیں ہے، سینمے سے تو دین نہیں ملے گا نا۔ شیطان کا بہت بڑا حربہ انسان پہ یہ ہوتا ہے، ایک وہ علماء سے متنفر کرتا ہے، دوسرا مسجد سے دور کرتا ہے۔ آپ مسجد کے قریب ہوں گے، آپ کو 5 وقت کی نماز ملے گی، آپ کے بیٹے مسجد میں آئیں گے، آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کی بہن جمعے کا خطبہ سننے کے لیے آئے گی، تو تربیت ہوتی رہے گی نا۔ اور جب آپ مسجد سے دور رہیں گے تو ان چیزوں سے محروم رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لازم ہے کہ آپ اہل توحید کی مسجد کے پڑوس میں رہیں، ان کے پیچھے نماز ادا کریں، ان کے پیچھے جمعہ ادا کریں۔ کیوں؟ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جس کے عقیدے میں شرک اکبر ہے وہ ایمان کا اندھا ہے، اور ایمان کے اندھے کی امامت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ نماز اہل توحید کے پیچھے ہوا کرتی ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ میں ہیں تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ اگر کرایہ دار ہیں تو اس مکان کو چھوڑیں، اہل توحید کی مسجد کو تلاش کریں، وہاں جا کے رہیں۔ ذاتی گھر ہے تو اس کو سیل کر کے اہل توحید کے محلے میں جا کے آباد ہوں، تاکہ آپ مسجد سے محروم نہ ہوں۔